فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع نیکی کر کے جتلانا ٹھیک نہیں، احسان جتلانے سے نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، نہ برباد کرو اپنے صدقات احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ سورہ البقرہ آیت 263۔ اچھی بات کہنا، نرم بات کہنا، ایک میٹھا بول کہنا اور معاف کر دینا یعنی درگزر کر دینا، کسی بھی ناگوار بات پر چشم پوشی کر لینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو، یعنی ایذا دی جائے، اور اللہ بے نیاز ہے اور بردبار ہے۔ اس آیت کی یہ جو آخری بات ہے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے، اس ایک فقرے میں دو باتیں ارشاد ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تمہاری خیرات کا حاجت مند نہیں ہے، دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ چونکہ خود بردبار ہے اس لیے اسے پسند بھی وہی لوگ ہیں جو چھچورے اور کم ظرف نہ ہوں بلکہ فراخ حوصلہ اور بردبار ہوں۔ جو رب تم پر زندگی کے اسباب و وسائل کا بے حساب فیضان کر رہا ہے اور تمہارے قصوروں کے باوجود تمہیں بار بار بخشتا ہے، وہ ایسے لوگوں کو کیوں کر پسند کر سکتا ہے جو کسی غریب کو ایک روٹی کھلا دیں تو احسان جتا جتا کر اس کی عزت نفس کو خاک میں ملا دیں۔ اسی بنا پر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے روز شرف ہم کلامی اور نظر عنایت سے محروم رکھے گا جو اپنے عطیے پر احسان جتاتا ہو۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ینفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کا مینہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے ان کو کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں۔ سورہ البقرہ آیت 264۔ اس آیت میں ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ صدقہ و خیرات کر کے احسان جتلانا اور تکلیف دہ باتیں کرنا، دوسروں کی عزت نفس کو مجروح کرنا، یہ اہل ایمان کا شیوہ نہیں بلکہ ان لوگوں کا وتیرہ ہے جو منافق ہیں اور ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ دوسرے ایسے خرچ کی مثال صاف چٹان کی سی ہے جس پر کچھ مٹی ہو، کوئی شخص پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس میں بیج بو دے لیکن بارش کا ایک جھٹکا پڑتے ہی وہ ساری مٹی اس سے اتر جائے اور وہ پتھر مٹی سے بالکل صاف ہو جائے، یعنی جس طرح بارش اس پتھر کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوئی، اسی طرح ریاکار کو بھی اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی ریاکاری خود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ اور آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کا محض لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا صریحاً یہ معنی رکھتا ہے
کہ خلق ہی اس کی خدا ہے جس سے وہ اجر چاہتا ہے۔ اللہ سے نہ اس کو اجر کی توقع ہے اور نہ اسے یقین ہے کہ ایک روز اعمال کا حساب ہوگا اور اجر عطا کیے جائیں گے۔ اس آیت میں کافر کا لفظ ناشکرے اور منکر نعمت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جو شخص اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس کی راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی بجائے خلق کی خوشنودی کے لیے صرف کرتا ہے، یا اگر اللہ کی راہ میں کچھ مال دیتا بھی ہے تو اس کے ساتھ اذیت بھی دیتا ہے، وہ دراصل ناشکرا اور اپنے رب کا احسان فراموش ہے۔ اور جب کہ وہ خود ہی اللہ کی رضا کا طالب نہیں ہے تو اللہ اس سے بے نیاز ہے کہ اسے خواہ مخواہ ہی اپنی رضا کا راستہ دکھائے۔ اسی سورت کی آیت 262 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کی مذکورہ فضیلت صرف اس شخص کو حاصل ہوگی جو مال خرچ کر کے احسان نہیں جتلاتا، نہ زبان سے ایسا کلمہ تحقیر ادا کرتا ہے جس سے کسی غریب محتاج کی عزت نفس مجروح ہو اور وہ تکلیف محسوس کرے، کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے کلام نہیں فرمائے گا، ان میں سے ایک احسان جتانے والا ہے۔ صحیح مسلم۔ آیت 265 سورہ البقرہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ واللہ بما تعملون بصیر۔ اور جو لوگ اللہ کی رضا جوئی اور اپنی پوری دل جمعی کے ساتھ یعنی دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بلند زمین پر ایک باغ ہو کہ اگر اس پر زور کا می برسے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کا می نہ برسے تو پھوار ہی کافی ہوتی ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ یہ ان اہل ایمان کی مثال ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ان کا خرچ کیا ہوا مال اس باغ کی مانند ہے جو پرفضا مقام پر اور بلند چوٹی پر ہو کہ اگر زوردار بارش ہو تو اپنا پھل دگنا دے، ورنہ ہلکی سی پھوار اور شبنم بھی اس کو کافی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ان کے نقصانات بھی چاہے کم ہوں یا زیادہ عند اللہ کئی گنا اجر و ثواب کا باعث ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ سورہ البقرہ آیت 266۔ کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو، اس کے ننھے سے بچے بھی ہوں، اور اچانک ان حالات میں اس کے باغ کو ایک تیز بگولا آ لے جس میں آگ ہو اور وہ باغ کو جلا ڈالے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم ان میں غور و فکر کرو۔
نیک اعمال کو برباد کر لینے والے کی مثال۔ اسی ریاکار کے نقصانات کو واضح کرنے اور اس سے بچنے کے لیے مزید مثال دی جا رہی ہے کہ جس طرح ایک شخص کا باغ ہو جس میں ہر طرح کے پھل ہوں، اس سے بھرپور آمدنی کی امید ہو، وہ شخص بوڑھا ہو جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، وہ خود بھی ذوف پیری اور کبر سنی کی وجہ سے محنت و مشقت سے عاجز ہو چکا ہو اور اولاد بھی اس کے بڑھاپے کا سہارا، تو کیا خود اپنا بوجھ بھی اٹھانے کے قابل نہ ہو۔ اس حالت میں تیز و تند ہوائیں چلیں اور اس کا سارا باغ جل جائے، اب نہ وہ خود دوبارہ اس باغ کو آباد کرنے کے قابل رہے نہ اس کی اولاد۔ یہی حال ان ریاکار خرچ کرنے والوں کا قیامت کے دن ہوگا کہ نفاق اور ریاکاری کی وجہ سے ان کے سارے اعمال عکارت چلے جائیں گے، جبکہ وہاں نیکیوں کی شدید ضرورت ہوگی اور دوبارہ اعمال خیر کرنے کی مہلت و فرصت نہ ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا یہی حال ہو؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مثال کے مصادق ان لوگوں کو بھی قرار دیا ہے جو ساری عمر نیکیاں کرتے ہیں اور آخر عمر میں شیطان کے جال میں پھنس کر اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، جس سے عمر بھر کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث میں شیطان کے غالب کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان حصول مال میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت سے لاپرواہ ہو جاتا ہے، یا ایسی نافرمانیاں اور کفر و شرک کے کام کرتا ہے جس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس پوری آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ صدقہ و خیرات کے اللہ کے ہاں قبول ہونے کی ایک بڑی شرط اخلاص ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کیا جائے، کسی نام و نمود کا اس میں دخل نہ ہو۔ اس پورے رکوع کی تمام آیات میں انفاق فی سبیل اللہ اور صدقہ و خیرات کے اللہ کے ہاں نزدیک مقبول ہونے کی 6 شرائط معلوم ہو رہی ہیں۔ اول، مال حلال ہونا چاہیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ دوسرے، طریق سنت کے مطابق خرچ کرنا۔ تیسرے، صحیح مصرف میں خرچ کرنا۔ چوتھے، خیرات دے کر احسان نہ جتلانا۔ پانچویں، ایسا کوئی معاملہ نہ کرنا جس سے ان لوگوں کی تحقیر ہو جن کو یہ مال دیا گیا ہو۔ چھٹے، جو کچھ خرچ کیا جائے اخلاص نیت کے ساتھ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہو، نام و نمود کے لیے نہ ہو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت اس بات کا لحاظ رہے کہ کسی حقدار کی حق تلفی نہ ہو۔ اپنے عیال کی ضروری اخراجات بغیر ان کی رضامندی کے بند کر دینا یا کم کر کے صدقہ و خیرات یا وقف کر دینا تعلیم سنت کے خلاف ہے۔ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہزاروں صورتیں ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، جس کے پاس مال نہ ہو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اچھی بات پر عمل کرے اور بری بات سے پرہیز کرے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ بخاری۔ کل معروف صدقۃ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ متفق علیہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر معروف نیکی صدقہ ہے، مسکرا کر ملنا بھی ایک نیکی ہے۔ وعن ابی ذر قال قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی میں سے
کسی نیکی کو حقیر اور معمولی نہ جان، اگرچہ وہ نیکی یہی ہو کہ تو اپنے بھائی سے حشاش چہرے سے ملاقات کرے۔ اس حدیث سے ہمیں خوش اخلاقی کا درس بھی ملتا ہے۔ مال نہیں ہے تو کیا ہوا، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خندہ پیشانی اور گرم جوشی سے ملنا چاہیے۔ صدقہ کی بہترین صورت ہے یہ۔ ہر نیکی کا کام ہمارے قول اور ایمان کی تصدیق کرتا ہے۔ کسی سے اچھی بات کہہ دینا بھی نیکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک کاموں کی ہدایت کرو، اپنے آپ کو برائی سے بچاؤ، کسی کو برے کام میں مبتلا نہ ہونے دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے کسی موذی چیز کا دور کر دینا بھی صدقہ ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا بھی صدقہ ہے۔ آدمی کو سواری پر سوار ہونے میں مدد کرنا یا اس کا سامان لادنے میں مدد کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا کہ کسی کے پاس صدقہ دینے کو کچھ نہ ہو تو؟ آپ نے فرمایا، دونوں ہاتھوں سے کام کر کے مال کمائے، اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے اور خیرات بھی کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کہ اگر اس کی بھی قوت نہ ہو یا ایسا بھی نہ کر سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غمگین، حاجت مند اور درد خواہ کی مدد کرے، جسم سے یا مال سے۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اگر ایسا بھی نہ کر سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک کاموں کی ہدایت کرے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اگر ایسا بھی نہ کر سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو برائی سے بچائے، نہ تو خود برا کام کرے نہ دوسروں کو برے کام میں مبتلا ہونے دے، بس یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن، البخل وسوء الخلق، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن میں دو باتیں جمع نہیں ہوتی، بخل اور برا اخلاق۔ وعن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا يدخل الجنۃ خب ولا بخیل ولا منان۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکار اور بخیل جنت میں داخل نہ ہوگا، اور نہ وہ شخص جو خیرات دے کر احسان جتائے، رواہ الترمذی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بری خصلت سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔